السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم بن آصف آفیشیل۔ تو آج کا ٹاپک میرا ہے تلاوت قرآن پاک کے اوپر۔ تو میں آپ کو مختلف مین چیزیں تلاوت قرأت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے تو میں قاری عبدالباسط کی تلاوتیں سنتا ہوں، لیکن آج جو ان کی مین چیزیں ہیں میں وہی بتاؤں گا تلاوت کے انداز میں۔ تو 3 پوائنٹ ہیں اس کے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سانس کا۔ سانس آپ کی ہونی چاہیے، مطلب تقریباً آپ 1 سے 2 آیاتیں یا 3 آیاتیں آسانی سے ایک سانس میں پڑھ جائیں۔ دوسرا طریقہ ہے قرأت اور لہجہ لگانا۔ لہجہ لگانا، قرأت لگانا، سر لگانا، اسے یہ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہو گیا۔ اور تیسرا ہے کہ شروع اور اختتام کیسے کریں، شروع کس طرح سے کریں، کس لہجے میں کریں، اور ختم کس لہجے میں کریں، وہ سارا کچھ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ میری ویڈیو کو آپ لائک شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب بھی میری ویڈیو کو کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں۔ سانس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سانس آپ کیسے بڑی کر سکتے ہیں اور سانس لمبی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سانس لمبی کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ پہلے تو آپ کسی ایک سورت کا، سورۃ الضحیٰ ہے نا، سورۃ الضحیٰ ہو گئی، سورۃ القدر ہو گئی، جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو جیسے ہی آسان لگیں آپ ویسے ہی اسے چن لیں۔ تو اسے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بڑی صورتوں تک آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو 10 منٹ روزانہ کرنا ہے۔ روزانہ 10 منٹ آپ پہلے ناک سے سانس لیں آہستہ آہستہ، اسے آپ 20 منٹ 20 سیکنڈ آپ روک کے بیٹھے رہیں۔ 20 سیکنڈ آپ روک کے بیٹھے رہیں۔ 20 سیکنڈ جیسے ختم ہو، 10 سیکنڈ میں آرام سے منہ سے سانس نکالتے جائیں، آرام سے منہ سانس نکالتے جائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ناک سے سانس لیں، ایسے سانس لیں، اب 20 سیکنڈ روک کے بیٹھے رہیں، 20 سیکنڈ، پھر 20 سیکنڈ کے بعد جیسے ہی 21 سیکنڈ ہو، آپ نے آرام سے سانس کو نکالنا شروع کر دینا، آرام سے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے جیسے آپ سانس بڑا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مہینے میں کریں گے نا، انشاءاللہ عز وجل آپ کا سانس بڑا ہو جائے گا۔ تو آپ صورتوں بھی پریکٹس کر کے دیکھیں کہ میرا کہاں تک سانس جا رہا ہے۔ اب ہے نا قل هو اللہ احد، اگر آپ یہ ایک سانس کے اندر پڑھتے ہیں، اب مہینے بعد دیکھیں گے کہ اللہ الصمد بھی آپ پڑھ جائیں گے اگر آپ کا سانس کم ہے تو۔ لیکن الحمدللہ میرا سانس ہے، میں آسانی سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سورۃ الاخلاص میں ایک سانس میں پڑھ جاتا ہوں۔ ابھی تو میں شروعات ہے میری، ابھی میں حفظ قرآن کر رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں تلاوت قرآن پاک سے۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ جب بھی آپ کسی سٹیج کے اوپر یا کسی کو تلاوت سناتے ہوئے بیٹھیں تو آپ کا انداز اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے بیٹھا ہوں۔ آپ نے یا آپ دوزن میں بیٹھ جائیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یا ویسے بیٹھ جائیں، بس ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے بالکل آپ کا یہ جو چیسٹ ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سانس آپ کے گلے تک پہنچے گا اور آپ کی آواز وہاں سے نکلے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے اور گردن کو اوپر جھکائے، جیسے بہت سے قاری نیچے آنکھیں کر کے تلاوت کرتے ہیں، ایسے نیچے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی وہ قرأت نہیں بنتی، سانس کا تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو کہہ رہا ہوں جو آپ نے بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے تاکہ آپ کا سانس باہر آ سکے اور آپ قرأت لگا سکیں۔ میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. اس طریقے سے آپ نے روزانہ تلاوت قرآن کی مشق کرنی ہے. جیسے میں نے پہلی سورۃ القدر پڑھی، پھر میں نے سورۃ القدر کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی. اس طریقے سے آپ روزانہ مشق کی پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا سانس بھی بڑھ جانا ہے اور آپ کی لہجہ، کرت اور جو سر ہوگی اور گلے کی جو لچک ہوتی ہے، بہت اتاؤ چڑھاؤ جو تلاوت کے اندر ہوتے ہیں، وہ آپ کو آسانی سے وہ ہو جائیں گے. اور میں آپ کو ایک اور انداز بتاتا ہوں کہ مختلف سے قاری ہیں. مصر کے قاری تو بہت مشہور ہیں. مشہور کے اندر تو قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب آتے ہیں جو قرأت کے بہت بڑے ماہر ہیں اور ان کی بہت سی تلاوتیں میں بھی نقل کر لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی محنت لگے گی کہ آپ محنت جتنی کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ملے گا. آپ جتنی میری ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ کو اتنا ہی شاید فائدہ ملے. لیکن میں اس وجہ سے ویڈیوز بناتا ہوں کہ مجھے بھی ثواب ہو اور سننے والوں کو بھی ثواب ہو، کیونکہ میں صرف قرآن کے متعلق ویڈیو بناتا ہوں اور اس میں بہت بڑا اجر ہے. آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.